السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق ہے، انسانوں کا بھی خالق ہے، انسان کے ایک ایک عضو کا خالق ہے، ایک ایک آرگن انسان کا اس کا خالق اللہ ہے. اور ہر عضو کو اللہ تعالیٰ نے جو کام سپرد کیا ہے وہ سپرد کرنے والا بھی اللہ ہے. یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے. اللہ نے انسان کے ہاتھ بنائے جن کاموں کے لیے. انسان نے ان ہاتھوں کو نہیں سمجھایا کہ یہ کام کرو. پاؤں چلنے کے لیے بنائے تھے. انسان ہاتھوں کے بل نہیں چلتا. یہ چلنے کا عمل بھی ان پاؤں کے اندر اللہ نے رکھا. کام دیکھتے نہیں ہیں، سنتے ہیں. آنکھیں دیکھتی ہیں، سنتی نہیں ہیں. یہ انسان نے نظام نہیں بنایا. یہ آج کی نشست میں آج کے موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی باتیں انتہائی ضروری ہیں. بولنے کے لیے اللہ نے زبان بنائی. انسان کے کانوں میں آواز جاتی ہے، اس کے کانوں میں سے آواز نکلتی نہیں. اور یہ تقسیم انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، کسی سائنسدان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ خالق کی بنائی ہوئی ہے. اس کے دل کو اللہ نے کیسا بنایا؟ ایک چھوٹا سا آلہ اللہ نے رکھا ہے، دل. یہ دل انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے. یہ زندہ ہے یا نہیں؟ عجیب بات ہے کہ ڈاکٹر حضرات دل کی حرکت سے زندگی معلوم کرتے ہیں. دل حرکت بند کر دیا تو کہتے ہیں موت واقع ہو گئی. اگرچہ جدید سائنس اب کہتی ہے برین ڈیتھ، دماغ کام کرنا بند کر دے. سائنس ابھی تک موت اور زندگی کو نہیں سمجھ سکی، آج تک نہیں سمجھ سکی. آج تک سائنسدان زندگی کی تعریف پر متفق نہیں ہو سکے. انسان کی زندگی یہ زندگی ہے کیا؟ بہت عجیب بات ہے. آج تک فائنل نہیں کر سکے. آج تک سائنسدان یہ فائنل نہیں کر سکے کہ موت کیا ہوتی ہے. پہلے کہتے تھے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، دل کی حرکت بند ہو گئی، یہ بندہ مر گیا. اب نظریہ تبدیل ہو گیا گزشتہ 50 سال سے. اب نظریہ برین ڈیتھ کا. اب وینٹیلیٹر پہ ڈال کے دل کو، سانس کو مصنوعی طور پر چلاتے ہیں، دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ انتظار کرتے ہیں. اگر دماغ بھی کام کرنا بند کر دے کہتے ہیں برین ڈیتھ ہو گئی بس. اور اب پھر نظریہ تبدیل ہونے والا ہے. ایک اور نظریہ اب آ رہا ہے جینیٹک سسٹم کی وجہ سے. اب موت کی ایک اور نئی تعریف آ رہی. لیکن خالق نے زندگی کی تعریف خود ہمیں قرآن میں بتائی اور موت کی تعریف خود قرآن میں بتائی. اس جسم کے اندر جب اللہ روح ڈالتا ہے تو اسے زندگی کہتے ہیں. جب روح کو جسم سے جدا کر دیتا ہے اسے موت کہتے ہیں. یہ اس جسم کو بنانے والے نے سمجھایا ہے. اس میں کسی کی رائے کا اختلاف نہیں ہو سکتا. یہ دل بھی اللہ نے بنایا. ایک دل کا کام تو وہ ہے جو ہم جسمانی طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ خون کی پمپنگ کرتا ہے.
اس کے اندر شریان رگیں موجود ہیں، اس میں خون جاتا ہے، اس میں سے خون دوسری رگوں میں سے نکلتا ہے، پورے جسم میں خون دوڑتا ہے، یہ انسان زندہ رہتا ہے۔ ایک کچھ اور بھی ہے دل کا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ آگاہ رہو، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت جب وہ درست ہو جائے، صلح الجسد كله سارا جسم درست رہتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد كله اور جب یہ گوشت کا ایک ٹکڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، آگاہ رہو وہ دل ہے۔ یہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا کہ دل کا ایک یہ بھی کام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے نا وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، کیونکہ میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، بین اصبعی الرحمن۔ اب اللہ کی انگلیاں ہیں نہیں ہیں، ہاتھ ہے نہیں ہے، قرآن میں اللہ کے ہاتھ کا بھی ذکر ہے، یہاں یہ بھی عرض کرتا چلو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔ تو اللہ کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا چہرہ ہے یا نہیں؟ چہرے کا بھی ذکر قرآن میں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف تم رخ کر لو اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا رخ ہے۔ لیکن اس بارے میں مفسرین نے، محدثین نے لکھا کہ اللہ کے ہاتھ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اللہ کے چہرے کا ذکر بھی قرآن میں ہے، لیکن انسان کو ان چیزوں کے بارے میں توقف کرنا چاہیے، بحث نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہے متشابہات میں سے، یہ متشابہات میں سے، اس میں بحث سوچ وچار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا میں حدیث سنا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے پلٹ دیتا، جس طرف چاہتا ہے پلٹ دیتا۔ کوئی زندگی میں چاہے کتنا ناراض ہو، کتنا دشمن ہو، کتنا برا ہو، کتنا گناہگار ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہے گا پلٹ دے گا، جب چاہے گا پلٹ دے گا۔ 5 سال بعد، 10 سال بعد، ابھی 5 منٹ بعد اللہ پلٹ دے گا۔ اب معاشرے کے اندر 2 بھائیوں کے اندر، 2 بہنوں کے اندر، میاں بیوی کے اندر، باپ بیٹے کے اندر کبھی کبھی جدائی پیدا ہو جاتی، دلوں میں توڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم ان دلوں کے اندر جوڑ کیسے پیدا کریں؟ ہمیں اللہ نے جو خالق ہے اس دل کا، اس نے ہمیں کیا طریقے بتائے، کیا اصول بتائے، اور یہ دل ٹوٹتا کیسے اور جڑتا کیسے، 2 دلوں کو کیسے جوڑنا چاہیے، اور یہ دل ٹوٹتے کس وجہ سے ہیں، یہ بھی اللہ نے سمجھایا۔ یہ جو دل کی بیماریاں ہیں، ایک جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک دل کی روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ جو دل کی روحانی بیماریاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھایا نا حدیث میں کہ انسان کا دل اگر تندرست ہو جائے تو سارا جسم تندرست رہتا ہے، جب دل بیمار ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ ایک تو جسمانی بیماریاں وہ ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں، اس کا علاج ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں۔ ایک ہے روحانی بیماری دل کی، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں سمجھائیں کہ دیکھو یہ حسد دل کی بیماری، جیلسی،
اس کے پاس یہ نعمتیں کیوں آ گئی، اس سے یہ نعمتیں چھن جائیں، پھر کوشش کرنا اگر کسی کی عزت بن جائے، کسی کی ترقی ہو جائے، لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگیں، خاندان میں اس کا مقام بڑھ جائے، دفتر میں اس کا مقام بڑھ جائے، اب اس کی ٹانگ کھینچو، اس کو ذلیل کر، اس کو لوگوں کے سامنے نیچا دکھاؤ، یہ دل کی بیماری، روحانی بیماری۔ تو حسد سے بچنے کو کہا، حسد سے دلوں میں توڑ پیدا ہوتا ہے۔ دو دوست ہوتے ہیں بڑے اچھے، ایک کے ذرا حالات اچھے ہو جاتے ہیں، کمانے لگ جاتا ہے، پیسہ آ جاتا ہے، نعمتیں آتی ہیں، دوسرا ذرا کم ہو جاتا ہے۔ اگر تو محبت ہو دل کے اندر، حسد نہ ہو، تو دونوں کی دوستی برقرار رہتی ہے۔ اور اگر دو بھائی حقیقی ہونا، ایک کے مالی حالات اچھے ہو جائے، ایک کے پاس نعمتیں زیادہ آ جائے، ایک کے کم ہو جائیں، اور بیچ میں حسد آ جائے، دل بیمار ہو جائے، دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ بھائی، دو دوست، دو کاروباری شریک ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، کب؟ جب دل بیمار ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا دلوں کو جوڑنے کے لیے ہمیں آپس میں سے حسد کو نکالنا ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، نفرتیں، نفرت، محبت ہوگی دلوں میں جوڑ پیدا ہوگا، نفرت ہوگی اس سے دلوں میں توڑ پیدا ہوگی۔ اسی نفرت، بسا اوقات میاں بیوی میں نفرت ہو جائے تو اس کو محبت میں بدلنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے طریقے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، آسان آسان طریقے، کوئی مشکل نہیں۔ دو دوستوں میں نفرت پیدا ہو جائے، معاشرے کے افراد میں نفرت پیدا ہو جائے، دلوں کو جوڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخے بتائے نفرت کو ختم کرنے کے لیے، اور دونوں سچے، اللہ اور اس کے رسول دونوں سچے۔ اللہ نے قرآن میں دعویٰ کیا ہے، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو مشرکین مکہ نے 2 لقب دیے تھے، امین اور صادق، امانت دار اور سچا۔ دشمن بھی ان کو جھوٹا نہیں کہہ سکے ساری زندگی، اتنے سچے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نسخے بتائے ہیں نفرتوں کو ختم کرنے کے، وہ نسخے غور سے سننے والے ہیں۔ اور وہ یہ بتایا، حسد کو ختم کرنے بھی نسخے بتائے، حسد کو بھی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مخالفین وجود میں آئے، حسد کرنے والے آئے سامنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں یہودی عورت نے، زینب نامی یہودی عورت تھی، اس نے دستی کے، بکری کے دستی کے گوشت میں زہر ملا کر کھلانے کی کوشش کی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے بدریہ وحی بتایا، اللہ نے بچا لیا، اس عورت کو پکڑ بھی لیا، پکڑ لیا۔ پوچھا یہودی عورت سے، زینب نامی سے، کہ کیا تمہیں کیا مصیبت تھی، تمہیں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جو اتنا بڑا قدم اٹھائے؟ اس نے آگے سے جو جواب دیا نا، اور بھی جواب دیا، جو بیچ میں جواب تھا وہ یہ تھا کہ میں اس بات سے حسد کرتی تھی کہ ان کے ماننے والے زیادہ کیوں ہو رہے، زہر تو ختم کرو۔ حسد، حسد جیلسی، اتنا بندہ آگے بڑھ جاتا ہے حسد کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں نازل کی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اگر حسد نظر آئے اور حسد کی وجہ سے دلوں میں توڑ پیدا ہونے لگے تو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا جائے۔ قل اعوذ برب الفلق میں یہی سکھایا، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ تو انسان یہ صورتیں بھی پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خود اس کے دل میں حسد پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اے اللہ جو تو نے فلاں کو نعمت دی ہے مجھے بھی عطا فرما۔ یہ جائز ہے مانگنا، اس سے حسد کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور اگر نفرتیں دل میں آ جائیں تو اس کو ختم کرنے کا بھی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم کرنے لگو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے ہمیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام،
ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو. جس بندے سے، بیٹے سے، بیوی سے، بچوں سے، بھائیوں سے کبھی نفرت کا معاملہ ہو جائے، سو ہوتے ہیں زندگی میں، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، یہ انسان سلام کرنا بند نہ کرے، سلام کرنا بند نہ کرے، سلام کرتا ہے، سلام کلام نہ چھوڑے. نمبر 2، اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے رہے. ضرور نہیں کوئی بڑے ہوٹلوں میں بڑا پرتکلف، سادہ سا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سادگی سے، بڑا آسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ہمسایوں کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے طریقے سکھائے کہ دیکھو، جب تم گوشت پکایا کرو، جامع ترمذی کی حدیث، جب تم گوشت پکایا کرو فاکثروا المراقہ، اس میں شوربہ زیادہ کر لیا کرو، واغترف منہ لجارک، اور اس میں سے ہمسائے کو چلو بھر اس کو بھی دے دیا کرو. سارا محبت پیدا ہوتی، کھانا کھلائیں ایک دوسرے کو، اسے محبت پیدا ہوتی. آپ کیا نہیں آ سکتے تو کوئی چیز بھیج دیں کھانے کی. 2 طریقے ہو گئے. تیسرا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفرتوں کو اور غصوں کو ختم کرنے کے لیے طریقہ بتایا. یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث اور صحیح ستہ میں موجود. فرمایا تحادوا تحابوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہو جاتی. اور آگے جامع ترمذی کی حدیث میں ایک اور جملہ بھی بڑا مزیدار جملہ ہے. فرمایا تحادوا، اسی حدیث کے آگے، تحادوا تحابوا فإن الہدیۃ تذہب الضغائن، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، یہ ہدیہ جو ہوتا ہے یہ پرانے غصے کو دل میں سے نکال لیتا ہے. ضغائن، پرانا غصہ ہوتا ہے اس کو بھی یہ ہدیہ تحفہ نکال لیتا ہے. دیکھ لیں، ضروری نہیں کہ بہت زیادہ مہنگا ہو، دیکھ لیں. چند سال پہلے کی بات، ایک نوجوان تھا، بہت نیک ماشاء اللہ، 5 وقت کا نمازی بھی اور بہت نیک بچہ. لیکن گھر کے حالات ہوئے تو والد صاحب ناراض ہو گئے. والد صاحب دکان تھی ان کی، ناراض ہو گئے. اب وہ نوجوان آیا تو ان سے یہی 3 چیزیں عرض کر دی. کہنے لگے جی بابا جی میرے سے بات بھی نہیں کرتے، میری شکل بھی نہیں دیکھتے اور مجھ سے ناراض رہتے ہیں. میں نے کہا بیٹا آپ کیا وہ کام کرتے ہیں؟ کہنے کہ دکان پہ ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ بھی جاتے ہو دکان کا؟ جی میں بھی جاتا ہوں، لیکن بس بیٹھے رہتے ہیں، الگ الگ کام کرتے ہیں دکان میں، اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. ان سے یہی باتیں عرض کی. آپ سلام کرنا شروع کرو. کہنے کہ جی میں سلام کروں گا وہ جواب نہیں دیں گے. میں نے کہا میں نے کب کہا ہے ان سے جواب لو؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں نہیں کہا کہ جواب بھی لو. انہوں نے تو کہا افشوا السلام، تم خوب سلام کیا کرو. آپ کر دو سلام، جب جاؤ سلام کیا کرو. مسافہ نہیں کرتے کوئی بات، سلام کر لیا کرو. اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلا دیا کرو. تو کبھی کبھار ابا جی کے مطلب کی چیز ہو تو دکان پہ منگوا کے چاہے ملازم کے ہاتھ ہی بھجوا دیں، آپ کھا دیں. وہ کہنے کہ واپس کر دیں گے، کر دیں واپس. اس نے پہلی دفعہ چیز بھیجی، انہوں نے کھا لی، پھل تھا تھوڑا سا کٹا ہوا بھیجا، کھا لی. لیکن نبی صلی اللہ، سچے نبی صلی اللہ، بار بار میں ایک جملہ کہتا ہوں نا، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایمان رکھیں کہ اس کا اثر ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے تیسرا اس کو جب کہا نا تحادوا تحابوا کہ تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہو جاتی. تو کہنے کہ کیا ہدیہ دوں؟ لاکھوں روپیہ ان کے پاس موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، میں کیا ان کو گفٹ دوں؟ میں نے کہا ان کی کوئی ضرورت کی چیز جو عام ان کے استعمال کی چیز ہو وہ دے دوں. آج تک یاد ہے کہ اس نوجوان نے مجھے بعد میں بتایا، کہنے لگا کہ میں نے اپنے والد صاحب کو ایک بنیان لا کر دی، اچھی سی جو ان کو پسند تھی جس کمپنی کی، تو وہ بنیان لا کر دی والد صاحب کو. کیا ہے معمولی سی چیز. تو کہنے کہ جب میں نے لا کر دی میں نے کہا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. تو اس کے جملے سننے والے، اس نے کہا کہ میں جب بنیان لا کر خود میں نے والد صاحب کو پیش کی تو والد صاحب نے اپنی آنکھوں سے لگائی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ آج میرا جوان بچہ میرے لیے ہدیہ لے کر آیا. پتہ نہیں وہ اسی کا انتظار کر رہے. اور
اور میں نے کہا یہ کہنے کا آپ نے بڑا شاندار نسخہ بتایا، یوں کہا اس نوجوان. میں نے کہا قطعاً میں نے نہیں بتایا، یہ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. نفرتوں کو ختم کرنے کا طریقہ، دلوں کو جوڑنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، یہ تیر ٹھیک نشانے پر جا کر لگے گا انشاءاللہ. لیکن جو نوجوان سن رہے ہیں وہ اس سے کہیں غلط مطلب نہ لیں کہ مولانا نے آج جو ہے وہ جمعے کے خطبے میں محبت پیدا کرنے کے نسخے سکھائے ہیں، ہم بھی نسخوں پر عمل کریں گے نامحرم کے ساتھ. تو اس کا جواب غور سے سننے والا ہے تاکہ ذہن صاف ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے اس کیفیت کو بھی سمجھایا. جب وہ محبت دل میں جگہ پکڑنے لگے تو جسے لوگ محبت کہتے ہیں، نوجوان جسے محبت کہتے ہیں، تو اس میں 22ویں پارے کی ابتدائی آیات اور ان کا ترجمہ پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی بیویوں، تم پرہیزگاری اختیار کیا کرو، اور جب تم مردوں سے بات کرو فلا تخضعن بالقول، تو مردوں سے نرم لہجے میں بات مت کرنا. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ پھر اس مرد کے دل میں ایک مرض پیدا ہو جائے گا، ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جسے ہمارا نوجوان محبت کہتا ہے، اسے اللہ نے قرآن میں مرض کہا ہے. وہ محبت ہے ہی نہیں. غیر محرم کی آپس میں قلبی تعلق، وہ مرض، وہ بیماری اللہ نے کہا. میں نے بالکل کچھ نہیں، کوئی میں بہت انتہا پسند نہیں ہوں، کوئی سخت نہیں ہوں، یہ تو قرآن ہے، ترجمہ میں نے سنایا ہے صرف. وہ مرض ہے. ہاں جب شادی ہو جائے پھر بیوی سے محبت کرنا عبادت ہے، پھر چھوٹا موٹا لفظ بھی نہیں بولوں، پھر تو فرض ہے، پھر محبت کرنا فرض ہے. لیکن شادی سے پہلے جو قلبی تعلق ہے اس کو شرعی نقطہ نظر کی حدود کے اندر رہنا چاہیے، اس کو شرعی حدود سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں جوڑ پیدا کرنا سکھایا، دلوں کا جوڑ پیدا کرنا سکھایا. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی آیت، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ہمیں کر کے دکھایا اس معاشرے کے اندر. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بہت بہترین اصول ہے، کر کے دیکھنے والا ہے. یہی آیت آج کے خطبے کے شروع میں پڑھی، تلاوت کے اللہ نے توفیق دی. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کرتے ہیں. عامل الصالحات، جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تو اللہ رحمان جو ہے نا وہ ان کے درمیان مودت، محبت پیدا کر کے دکھاتا ہے. معلوم کیا ہوا؟ یہ بندہ خود اچھے کام کرنا شروع کر دے نا، یہ محبت پیدا ہو جائے گی خود بخود. معلوم ہوا غلط باتوں کی وجہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور وہ غلط باتیں حسد کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے. تیسری چیز جس کی وجہ سے آج نفرتیں پیدا ہوتی ہیں وہ 3 باتیں ہیں جن کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے آج دلوں میں توڑ پیدا ہوتا ہے، جوڑ ختم ہو جاتا ہے. اور ان 3 باتوں کے نہ کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ دلوں میں جوڑ پیدا فرما دے گا. اور یہ 3 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری جو حج تھا اس کے خطبے میں ارشاد فرمائی تھی. حجۃ الوداع کے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ
کل المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی قابل احترام ہے۔ دمہ اس کا خون، اس کی جان، دمہ اس کا خون یعنی اس کی جان، ومالہ اور اس کا مال، وعرضہ اور اس کی آبرو، اس کی عزت قابل احترام ہے۔ آج دلوں میں توڑ کر پیدا ہوتا ہے جب انسان دوسرے کے مال کا احترام نہیں کرتا، یہ نفرتوں کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 1 مال کی بے احترامی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو کتنا سکھایا۔ ایک زوجہ مطہرہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ کیا شوہر کی اجازت کے بغیر میں گھر میں سے کوئی چیز دے سکتی ہوں کسی غریب کو، محتاج؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ شوہر کی ہے تو تم نہیں دے سکتی بغیر اس کی اجازت کے۔ ان زوجہ مطہرہ نے سوال کیا کیا میں کوئی کھانا دے سکتی ہوں کسی غریب کو گھر میں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک افضل اموالنا، یہ تو ہمارے مالوں میں سے افضل ہے، یہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتی۔ آج معاشرے کے اندر جب شوہر کے مال کا بیوی احترام نہ کرے اور بیوی کے مال کا شوہر احترام نہ کرے، یہ بیوی کا مال کا شوہر احترام نہیں کرتا وہ کیسے؟ شادی کے بعد بیوی کے مال پر جو شوہر کی نظر ہوتی ہے وہ 2 چیزوں پر۔ نمبر 1 حق مہر، حق مہر نہیں دینا، دیا ہے تو معاف کرانا۔ نمبر 2 بیوی کے زیور پر نظر رکھنا، بیوی کے زیور پر نظر رکھنا۔ کبھی اس لیے کہ انہیں کاروبار کرنا ہے زیور دے دو، بیچنا ہے، کبھی اس لیے کہ گھر بنانا ہے زیور دے دو، کیا ہے پڑا ہوا ہے بیچ دے گی۔ کبھی یہ کہنا کہ اس کی خواہ ہر سال زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، بیچو۔ ایک بہت ہی نیک ساتھی وہ کہنے لگے، جا کر بیوی کو شادی ہو گئی، کئی چند مہینوں کے بعد بیوی کو جا کر کہا یہ جو تمہارا زیور ہے نا، یہ قیامت کے دن تمہیں گرم کر کے نا تمہارے پہلوؤں پہ داغا جائے گا، تمہارے جسم میں داغا جائے گا، اس کو بیچ دو۔ وہ ظاہر ہے شادی کے کچھ عرصے کے بعد گھر میں یہ باتیں شروع ہوئی تو بے چینی پیدا ہوئی گھر میں، اور شاگرد بھی تھا وہ اللہ کے فضل سے، میرا بخاری شریف پڑھ کے گیا تھا میرے سے، میں نے اس سے گزارش کی کہ کیوں یہ کیا ہو گیا گھر میں، بلایا اس کو، کہنے کو قرآن میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ زیور اور چاندی، سونا چاندی جو تم جمع کر کے رکھتے ہو یہ قیامت کے دن داغا جائے گا تمہارے چہروں پہ اور تمہارے پہلوؤں پہ۔ میں نے کہا ہاں آتا تو ہے، لیکن میں پوری آیت پڑھوں گا۔ اس بخاری پڑھے ہوئے شاگرد کو سمجھایا، آیت پوری یہ ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قربانی نہیں کرتے، حج نہیں کرتے، یہ والا وہ مال ہے جو اس کو داغا جائے گا۔ جو بندہ سونا چاندی جمع کرتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، غریبوں کا خیال کرتا ہے، ماں باپ کا خیال کرتا ہے، بیوی بچوں کا خیال کرتا ہے، اس کو قتل نہیں ڈالا جائے گا، اس کو نہیں ڈالا جائے گا۔ اس لیے ذہن میں رکھیے گا، ہم مال کا احترام نہیں کریں گے، دوسرے کا مال اجاڑنے کی کوشش کریں گے، دلوں میں نفرت پیدا ہوگی۔ دو دوست، دو کاروباری ساتھی، ایک دوست بیچ میں سے مال اجاڑنے والا بن جائے نا، دونوں میں نفرت پیدا ہو جائے، اچھے بنے 30 40 سال پرانے دوست صرف ایک دوسرے کے مال کا احترام نہ کریں۔ نمبر 2 ایک جان کا احترام، ایک مال کا احترام۔ نمبر 3 عزت کا احترام۔ کوئی انسان معاشرے میں دوسرے کی بے عزتی کرے اور پھر دونوں کے دلوں میں جوڑ باقی رہے، ناممکنات میں سے۔
ایک بندہ دوسرے کی بے عزتی بھی کرتا رہے پھر کہنے نہیں میں آپس میں مل کر بیٹھتا ہوں بھائی بھائی تو گلے لگانے سے ہاتھ ملانے سے نہیں ہوگا، پہلے عزت کرنا شروع کرو. جان کا احترام، مال کا احترام، عزت و آبرو کا احترام، دلوں میں جوڑ پیدا ہو جائے. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج وقت کا بہت بڑا تقاضا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھروں میں دل کا جوڑ پیدا ہو، بھائی بھائی میں دلوں کا جوڑ پیدا ہو، میاں بیوی میں دلوں کا جوڑ پیدا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آسان طریقوں پر عمل کرنا پڑے گا. پھر انسان کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، اس زندگی میں برکت اور خیر ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں معاشرے میں دلوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، دلوں کو توڑنے سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.